بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن اور سلسلہ جاری ہے سورۃ المائدہ کے مطالعے کے حوالے سے۔ بہت اہم سورہ ہے، جہاں مدنی سورہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات شریعت کے حوالے سے ہمیں عطا فرمائے۔ مطالعہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے دریافت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ یہ بڑا اصولی پیارا جملہ عطا ہو رہا ہے، لسٹ نہیں بتائی گئی بلکہ بتایا جا رہا ہے مزاج کیا ہے ہمارے دین کا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری اعتبار سے مادی اعتبار سے نقصان دہ ہوتی ہیں، ان کو منع کیا گیا۔ شراب وغیرہ بھی شامل ہے اس میں، گو کہ اس کا اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح حرام جانور وغیرہ ہیں، اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا اثر ہمارے اخلاق اور ہماری روح پر پڑتا ہے اور شریعت اس کو بھی منع قرار دیتی ہے۔ تو پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں جن میں مادی اور روحانی اعتبارات سے نقصانات نہ ہوں۔ باقی بھی تفصیل آتی ہے حرام کے اعتبار سے بھی۔ اور ایک اور اہم بات کیا ہے، حلال کی وسعت بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ حرام کچھ چیزیں ہیں قرآن حکیم میں بتا دی گئیں، احادیث مبارکہ میں بتا دی گئیں۔ ذہن وسیع رکھنا چاہیے، یہ نقطہ پہلے بھی آ چکا ہے 5ویں پارے کے آغاز میں کہ شارٹ سائیڈڈ مینٹالٹی ہوتی، یہ بھی منع یہ بھی منع۔ ارے بھائی تھوڑا منع ہے باقی حلال ہے، تو ذرا ویژن کو بڑا کرے تو انشاءاللہ تعالی قناعت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اطمینان بھی پیدا ہوگا اور ٹینشن فری لائف ہوگی انشاءاللہ۔ فرمایا قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم شکاری جانوروں کو سدھاؤ یعنی ان کو تیار کرو، ٹرین کرو شکار پر دوڑانے کے لیے کہ تم انہیں سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ تعالی نے تمہیں سکھایا، فکلوا مما امسکنا علیکم، بس اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، مراد ذبح کرتے ہوئے۔ یہ شکاری جانور جو استعمال ہوتے ہیں شکار کے لیے، ان کے بارے میں اصول، نمبر 1 ان کو ٹرین کرو، ان کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور جب یہ شکاری جانور جائے کسی شکار پر تو اس کو پھاڑنے دے، یعنی چیڑ پھاڑ کر کے ختم نہ کر دے، تمہارے روکے رکھے اور تم جا کے اس کو ذبح کر لو۔ مزید اس کے تفصیلی احکامات تفاسیر میں دیکھیے۔ پھر جدید مسائل ہیں، بلیٹ سے اگر کسی کو ہم جانور کو شکار کریں تو اس کا کیا حکم ہے، یہ تفصیلات پھر تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اب اہل کتاب کے حوالے سے ان کے ذبیحے کے بارے میں ایک بات، اور اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سے بھی رہنمائی آ رہی ہے۔ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی۔ اس آج سے مراد کیا ہے، اللہ کا دین اس کی تکمیل کا اعلان ہے، اللہ کا دین غالب ہو رہا ہے، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا ہے، اور اب ان احکامات کا نفاذ بھی ہوگا۔ اس آج کو بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ کھانے سے مراد ذبیحہ ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کون سے اہل کتاب، اس کی وضاحت مفسرین نے فرمائی ہے، اہل علم نے فرمائی ہے، وہ اہل کتاب جو اللہ کو تو مانتے ہوں۔ آج کل تو ٹرینڈ چلا ہوا ہے ایتھیزم کا، خدا کا انکار ہو رہا ہے اور دعویٰ ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ یہ اہل کتاب نہیں ہے۔ تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں، اور نمبر 2 اپنا مذہب جیسا بھی ہے اس پر عمل درآمد کرنے والے تو ہوں، اس کا تو خیال رکھتے ہوں۔ یہ ہے تو ان کا ذبیحہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ وضاحت ضروری ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، حلال کی گئیں۔ پاک دامن پر بڑا قیمتی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نکاح کے بندھن کے حوالے سے پاک دامنی عفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اس مقام پر۔ بہرحال تو مسلمانوں میں سے پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، ان سے نکاح حلال ہے۔ کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، جبکہ تم ان کو ان کے مہر دے دو
نکاح کے تحفظ میں لانے والے ہوتے ہوئے، نہ کہ محض ہوس کو پورا کرنے والے ہوتے ہوئے، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والے ہوتے ہوئے۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے، سورۃ النساء میں بھی ذکر آ چکا۔ نکاح کا معاملہ پوری زندگی کا معاہدہ، تحفظ کا معاملہ، پروٹیکشن کا معاملہ، اور ساتھ نبھانے کا معاملہ، اس سب کچھ کو ذہن میں رکھیں۔ البتہ آگے بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کی عورتوں کے تعلق سے نکتہ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کا انکار کرنے والا ہو گیا تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح تو ہو سکتا ہے، اچھا وضاحت رہے، مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا۔ بڑی ہماری فلمیں بنائی گئیں، بڑے ڈائلاگ دکھائے گئے، استغفر اللہ، قطعاً گنجائش نہیں۔ مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا، مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب کی عورت سے ہو سکتا ہے، لیکن کون سے اہل کتاب؟ اللہ کو تو مانے اور اپنے مذہب پر جیسا بھی کسی درجے میں عمل پیرا تو ہوں، تو یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو بار بار ایک جملہ ہماری گفتگو میں آیا، یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ لذت کا فقط حصول کا معاملہ نہیں، یہ معاہدہ ہے زندگی بھر کا، اور نکاح کا بندھن ایسا پاکیزہ بندھن ہے، مضبوط بندھن ہے کہ شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر اخلاقی تمدنی اثرات ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اہل کتاب کی عورت کے حسن کے فریب میں تو چلے گئے، اور جناب کیونکہ نکاح تو حلال ہے ہم نکاح کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اثر یہ پڑ جائے کہ خدا نہ خواستہ تمہارا عقیدہ اور ایمان بھی گیا، کل اولاد کا عقیدہ ایمان بھی گیا۔ یہ نقطہ پیش نظر رہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کا منکر ہوا تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ چلے تھے نکاح کرنے کے لیے اور گیا ایمان ہاتھ سے، تو دنیا جیسی تیسی بھی، آخرت تو برباد ہو جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا خیال رکھا جائے کہ ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، اولاد کل مستقبل میں خطرے میں نہ پڑ جائے، تو مومن مرد کا، مسلمان مرد کا اہل کتاب کی عورت سے نکاح جائز ہے۔ جائز ہونا ایک ہے، لیکن خیال رکھنا، احتیاط کرنا، توجہ رکھنا، شرائط کو دیکھنا، اس سارے کو بھی ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا رکوع ہے، اس میں بھی کچھ شریعت کے احکامات کا بیان، طہارت کے حوالے سے کچھ گفتگو آئے گی، ایک بات وضو کے فرائض کے تعلق سے آئے گی، اور ایک بات جنابت کا مسئلہ اور تیمم، جو کہ سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے، اور عدل کرنے کا حکم یہاں بھی آیا ہے سورہ نساء کی طرح۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، مراد تیاری کرو، تو دھو لو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک۔ یہ چار باتیں ہیں، چہرے کو دھونا، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پیروں کو دھو لینا۔ یہ چار فرائض وضو کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیے۔ البتہ کامل وضو اور اس کا طریقہ سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے احادیث کی طرف توجہ کریں گے۔ اور 3 مرتبہ کا دھونا یہ مسنون عمل ہے، پسندیدہ اعضاء کا۔ اسی طریقے پر کلی کا کرنا، ناک میں جو ہے وہ پانی ڈالنا، خلال وغیرہ کے معاملات، وہ پورا طریقہ وضو کا سامنے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک دلچسپ نقطہ نوٹ کیجیے گا، یہ سورۃ المائدہ میں ہے، 6 ہجری میں کم و بیش نزول ہو رہا ہے۔ نماز تو مکی دور سے چلی آ رہی ہے، قرآن پاک میں وضو کا ذکر 6 ہجری میں آ رہا ہے، اور آغاز وحی کو 13 برس مکہ مکرمہ اور 6 یہ ملا لے، کتنے ہو گئے جی؟ 18-19 برس ہو گئے۔ اللہ اکبر! تو اب تک مسلمان نماز کیسے ادا کر رہے تھے؟ کیا بغیر وضو کے؟ استغفر اللہ! ہاں، وہ طریقہ حضور نے سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اس کی کنفرمیشن دے رہا ہے۔ وہ طریقہ حضور نے بتا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کنفرمیشن دے رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ حجیت حدیث کی دلیل ہے، یہ سنت رسول علیہ السلام کی دلیل ہے۔ نماز کامل چلی آ رہی تھی، طریقہ حضور نے طہارت کا بتا دیا تھا، وضو کا طریقہ حضور نے بتا دیا تھا، لیکن قرآن پاک اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تقریباً 6 ہجری میں یہ نزول ہو رہا ہے اس آیت کریمہ کا اور اس صورت مبارکہ کا۔ یہ وضو کے فرائض آج ہمیں دین سیکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے۔ بڑے پروفیشنل قسم کے ایگزامز کے اندر لوگوں کو یہ پوچھا جاتا ہے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا، اسلامک اسٹڈیز کے پیپرز دے رہے ہوتے ہیں ماسٹرز لیول کے، اور وضو کے فرائض نہیں آتے۔ ہم ذرا اپنے اندر جھانک لیں، دنیا جھانک کی کتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اور دین کی بنیادی معلومات بھی ہمیں معلوم نہ ہو تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں تو خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا جنابت کیا ہے، قرآن پاک تو خاموش ہے، سنت نے بتایا جب غسل فرض ہو جائے۔ جنابت وہ ناپاکی جس میں جنابت وہ ناپاکی جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل کا طریقہ سبحان اللہ حضور نے بتایا،
غسل کے فرائض قرآن پاک میں نہیں ہو تو سنت سے ملیں گے، سبحان اللہ۔ تو قرآن جمع سنت رسول دونوں ضروری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، ناپاکی کی کیفیت ایسی ہے تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرنا، یہ سنت نے بتایا۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے مراد قضاء حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو پورا ارادہ کر کے، اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہ تیمم کا بیان سورہ نساء میں بھی آ چکا ہے۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں فرمانا چاہتا، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک فرما دے، اور یہ کہ اپنی نعمت پوری فرما دے تم پر، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پچھلی امتوں کے لیے کچھ رعایتیں نہیں تھی، آخری امت کو عطا کی گئی، مثلا پچھلی امتوں کے لیے تیمم کی رعایت نہیں تھی، اس امت کو تیمم کی رعایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس امت کو خاص عطا ہوئیں، اور کہا گیا، فرمایا گیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ لیا۔ کیا؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ ہر بندہ مومن کلمہ پڑھ کر بھی اقرار کرتا ہے، اور پھر شعوری طور پر بھی کہتا ہے سمعنا واطعنا، یہ وعدہ کیا پورا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے، سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں عدل کا ذکر آ رہا ہے، ایسی ہی آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں بھی آ چکی ہے، بڑا پیارا ربط ہے، بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ عدل کی گواہی دینے والے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عدل کی گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ نساء کی آیت نمبر 135 میں تھا کہ عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ تو قرآن پاک میں مضامین دہرائے بھی جاتے ہیں اور کبھی عکسی ترتیب بھی آتی ہے۔ یہاں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہاں ہے عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہاں ہے عدل کی گواہی دیتے ہوئے، وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ بات ایک ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہونا، عدل کے لیے کھڑا ہونا ایک بات ہے۔ اللہ عادل ذات ہے اور اس کائنات کو اس نے عدل پر بنایا، اور ایمان والوں سے تقاضا ہے عدل پر آؤ، عدل کی بات بھی کہو، عدل کے فیصلے بھی کرو، اور عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ اس کے لیے کھڑا ہونا اور عدل کی گواہی دینا ایمان والوں سے تقاضا ہے۔ ایمان والے مظلوم بننے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ ظلم ہوتا رہے بیٹھے رہو، نہیں، ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا نفاذ ہو، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، تم عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ سورہ نساء کی آیت 135 میں تھا تمہارے خلاف گواہی جائے، ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، عدل کی بات میں یہ باتیں رکاوٹ نہ بنے، تو کسی کی محبت عدل کرنے اور عدل کی بات کہنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کسی کی دشمنی تمہیں عدل کی بات کہنے سے روک نہ دے۔ اللہ اکبر، محبت ہو یا دشمنی، کوئی شے عدل کی بات کہنے، عدل کی گواہی دینے، عدل کا فیصلہ کرنے، عدل کا کام کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ عدل اتنا اہم نقطہ ہے جو قرآن پاک بیان فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمدہ اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی آگ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ کے پس منظر میں ایک سے زائد واقعات ہیں، اور ان کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی احسان کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، مراد دست درازی کریں،
فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کس بات کی کہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو ایک سے زیادہ واقعات ہیں یہودیوں کی سازش اور دیگر سازشیں، سب کا تعلق اس نقطے میں آ رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہوا کہ ان کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں۔ 2 رکوع مکمل ہوئے، یاد آیا آپ کو؟ ان میں کچھ شریعت کے احکامات کا بیان تھا۔ اب 9 رکوع آ رہے ہیں، 9 رکوع جن میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا اور اہل کتاب کو 2 ٹوک انداز میں دعوت بھی دی جائے گی۔ اسی 9 رکوع کے مطالعے کے درمیان میں نفاذ شریعت کا موضوع آئے گا۔ پہلے ان پر ذمہ داری تھی شریعت کو نافذ کرنے کی، انہوں نے کیا حرکتیں کی وہ ذکر آ جائے گا۔ آج ہم سے مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرنے کا، وہ بیان بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہ تیسرا رکوع ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور یہود اور ان لوگوں کی خوش فہمیوں کا بیان، وشفل تھنکنگ کا بیان بھی ہے، اور عہد شکنی کا ذکر بھی آئے گا۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے مقرر کیے 12 سردار۔ 12 قبائل تھے تو ہر قبیلے کے ایک سردار انتظامی یونٹ کے اعتبار سے معاملہ چلانے کے لیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے، یعنی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے مال خرچ کرنا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، میں ضرور تمہارے گناہ تم سے مٹا دوں گا اور تمہیں ان باغات میں ضرور داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا بے شک وہ تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے لیا، اس کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ اب ان کے حوالے سے ان کے کرتوتوں کا بیان، جرائم کا بیان جو ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یاد آیا کتنی سختی، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 میں ذکر آیا تھا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں، مراد بدل دیتے ہیں الفاظ۔ ونسوا حظا مما ذکروا به، اور وہ بھول گئے اس نصیحت کا بڑا حصہ جو نصیحت انہیں کی گئی تھی۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، اور آپ ان میں سے کچھ ایک کے سوا ان لوگوں کی خیانت پر ہمیشہ خبر پاتے رہیں گے۔ اکثر کا معاملہ خیانت کا، وعدے کو توڑنے کا، سازشیں کرنے کا۔ فاعف عنہم واصفح، بس آپ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ ایک وقت تک تو معافی کا معاملہ تھا یہود کے بارے میں، لیکن بعد میں ہم پڑھیں گے کہ 3 قبائل جو تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، جب ان قبائل نے سازشیں کی تو نبی مکرم علیہ السلام نے ان کے خلاف اقدامات بھی فرمائے، وہ تفصیل آئندہ آئے گی۔ ابتداً معافی تلافی درگزر کی روش تھی، اور بعد میں جب ان لوگوں نے سازشیں کی ہیں، خیانتیں کی ہیں، تو ان قبائل کو نکال باہر بھی کیا گیا مدینہ شریف سے۔ فاعف عنہم واصفح، تو آپ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا عہد لیا، پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض کو ڈال دیا۔ یعنی خود نصارہ کے درمیان بھی دشمنیاں، ایک طرف کیتھولک ہیں، ایک طرف پروٹیسٹنٹس ہیں، ایک دوسرے کی کتابوں کا انکار کرتے، اور ماضی کی تاریخ بھری ہوئی ہے ان کی آپس کے جنگ و جدل سے بھی، تو ان کے اپنے درمیان بھی روز قیامت تک اللہ فرماتا ہے کہ عداوت بغض ہم نے ڈال دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ جلد انہیں بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر،
اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، وہ تمہارے لیے تم پر بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ جن باتوں کو چھپایا اور جو دینی اعتبار سے واضح کرنا ضروری تھیں اللہ کے پیغمبر نے واضح فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ایسی باتیں کہ جن کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جو واضح کی جاتی تو ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہوتا، اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درگزر فرماتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جہاں نور کے ساتھ جاءکم کا لفظ بھی آیا، اور ایک رائے یہ بیان کی گئی کہ یہاں نور سے مراد قرآن پاک ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ نور سے مراد رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے لیے انزلنا کا لفظ عام طور پر آتا ہے، یہاں نور کا لفظ جو آیا جاءکم، ایک رائے حضور کے بارے میں بھی ہے۔ حضور اللہ کے بندے ہیں اور لیکن سب سے زیادہ چنے ہوئے ہیں، اور آپ کی روح اور آپ کی نورانیت آپ کے پورے وجود پر غالب، اس معنی میں آپ نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تمام انبیاء انسانوں میں سے چنے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ یہاں ایک رائے ہے کہ یہ حضور کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً آ گئے ہیں تمہارے پاس نور علیہ السلام، و کتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی۔ آگے کتاب قرآن پاک کا بیان آ رہا ہے۔ یہدی بہ اللہ، اور وہ کتاب مبین اور روشن کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس سے سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہوا، جو چلنا چاہتا ہے، جس میں تقوی ہوگا، ھدی للمتقین، جس میں خوف خدا ہوگا، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو پا لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے سلامتی کے راستوں کی اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف۔ کن کو؟ جو اللہ کی رضا کے تابع ہونا چاہتے ہیں، جو ڈرتے ڈرتے یعنی گناہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اور بچتے بچتے گناہوں سے بچتے ہیں، اور زندگی بسر کرتے، انہیں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مزید ہدایت عطا فرمائے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ کس کا بس چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی، اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو وفات دے دے، اور جو کوئی زمین میں سب کو اللہ ہلاک کرنا چاہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو روک سکے گا؟ اللہ اکبر۔ مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر تم ان کو خدا قرار دیتے ہو معاذ اللہ، تو وہ اللہ کے حکم کے تابع، ان کو پیدا بھی اللہ نے فرمایا، اور اللہ جب چاہے ان کو وفات دے سکتا ہے۔ یہ ہے نصارہ کے غلط عقائد کا رد بھی، اور جیسے میں نے عرض کیا سورۃ المائدہ اتمام حجت کر رہی ہے یہود و نصارہ پر، ان کے عقائد کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، اور ان کو دعوت حق بھی پیش کی جا رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آدم علیہ السلام کو بغیر والدین پیدا فرمایا، مگر وہ آدم اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، خدا کا درجہ تو نہیں دیا جا سکتا ان کو معاذ اللہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد پیدا فرمایا، وہ بہت بڑے رسول ہیں اللہ کے، مگر بندے ہیں، ان کو تم خدا قرار نہ دو، اللہ جو چاہے پیدا کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ وحباؤہ، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور ہم اس کے چہیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کو زعم اور گھمنڈ تھا، ہم تو اللہ کے چہیتے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم ہیں۔ وہ یہود کہتے تھے چند دن جہنم کی آگ چھوئے گی اس کے بعد جنت ہماری، نصارہ کہتے تھے جنت ہماری۔ یہ ان کی وشفل تھنکنگ تھی، یہ ان کا زعم، ان کا گھمنڈ تھا، اور یہ ان کے نرے دعوے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے قل فلم يعذبكم بذنوبكم، آپ فرما دیجئے پھر وہ اللہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ یہود کی پٹائیاں ہوتی رہی، نصارہ آپس میں بھی لڑتے رہے، اور ان کے اوپر ظلم، ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھی آتا رہا۔ تو پیارے جو تم کہتے ہو اللہ کے بیٹوں کی طرح چہیتے اور پیارے ہیں، چہیتوں اور پیاروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ یروشلم کی اینٹ سیٹ بجا دی تھی کبھی بخت نصر نے، اور بعد میں کبھی ٹائٹس رومی نے، اور ان کی اینٹ سیٹ بجا دی تھی اور لاکھوں ان کے قتل کیے گئے تھے۔ تو تم اللہ کے چہیتے، تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کیوں آتی ہے؟ یہ ان کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ آج چہیتے ہونے کا دعویٰ امت کو ہے نا، تو اس چہیتی امت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آ رہی، تنبیہات نہیں آ رہی، کیا کچھ ہو رہا ہے آج اس امت کے ساتھ؟ زوال کا دور ہے،
مغلوبیت کا دور ہے، ظلم و ستم کا ہم شکار ہے دنیا کے کونے کونے کے اندر، لیکن دعوے ہمارے بھی کچھ نہ کچھ ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے، عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو اس کی مخلوق میں سے، اوروں کو اس نے پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اصول دیا، کتاب و پیغمبر کی تعلیم تھامو گے عروج ملے گا، رحمت ملے گی، نہیں تو پکڑ میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، کل اختیار اس کا۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقین عطا فرمائے کہ ہمیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور آج مہلت عمل سے فائدہ اٹھا کر اصلاح کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کے مطالعے کا ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے مختصر ہم دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہماری ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں، گھرانوں میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب بیماروں کو اپنے فضل سے مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے گھرانوں میں سے جو مسلمان دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے، اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔